بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی لیں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ اور چنے بھنے ہونے چاہیے، جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور مردانہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو صدقہ کریں، اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ رات کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین انتقام ہے یہی کہ آپ خوش رہیں۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دل اور شوگر کے مریضوں کو کلیجی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لیں، بیماری کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھ لیں۔ نمبر 2، آدھا گلاس پانی کا پی لیں۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ اور زکام ختم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ گھی کی بجائے آئل کا استعمال کریں۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں، یہ پیاس بجھانے، پسینہ زیادہ آنے، خون کی گرمی اور کئی بیماریوں میں مفید ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس لیے کم بولیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی میں ادرک والی چائے پینے سے سکون ملتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر درد میں فوری آرام آتا ہے اور اندرونی زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ نرم روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ حمل کی وجہ سے اگر کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی ملا کر پی لیں۔ حمل کے دوران کبھی کمزوری اور الٹیاں نہیں آئیں گی۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ہلدی نظر کے لیے بہترین ہے۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو دودھ سے بنی کوئی چیز استعمال نہ کریں اور نہ ہی دودھ پئیں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ قبض کے مسئلے میں سبزیوں میں ہری مرچیں شامل کریں، فوری آرام ملے گا۔ جس لڑکی یا لڑکے کو نظر لگ جائے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھیں، اس سے نظر ختم ہو جائے گی۔ جامن کی گٹلی چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچیں۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، جبکہ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح ننگے پاؤں گھاس پر چل لیا کریں، آپ کے پاؤں میں طاقت آ جائے گی اور اس سے جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عمر سے پہلے بال سفید ہو رہے ہوں تو سر میں کچا دودھ لگائیں، بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام لگانے سے آنکھوں میں خوبصورتی آتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے
آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ جن افراد کو معدے کی تکلیف ہو تو روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ اگر معدہ کمزور ہو جائے تو ساگودانہ دودھ میں پکا کر کھانے سے چند دنوں میں معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر قد بڑھانا چاہتے ہو تو صبح کے وقت نہار منہ لٹکنے کی کوشش کریں، اس سے قد لمبا ہوگا۔ اگر گھٹنوں اور ہڈیوں کے درد سے مکمل نجات چاہتے ہو تو سرکہ، شہد اور لہسن ملا کر رکھیں اور روزانہ نہار منہ 1 چمچ کھا لیں۔ زندگی بھر گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو لہسن کا تیل کان میں ڈال کر سونے سے آرام ملتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پیاز کا رس، اجوائن اور زیرہ اور شہد ملا کر اس کے لڈو بنا کر رکھ لیں۔ روزانہ صبح 1 لڈو کھائیں۔ جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ جسمانی کمزوری اور تھکن کے لیے بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ سونف کی چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر اپنے گردوں کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے لازمی باتھ روم سے فارغ ہو جائیں۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے شخص کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام پیس کر دہی میں ملا کر چہرے پر لگایا کریں، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو 1 چھوٹی الائچی کھا لیں، فوراً کھانا ہضم ہو جائے گا اور اس سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی کو بھون کر اس میں شہد ملا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل آتا ہے اور موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہو سکتا ہے۔ روٹی کے بعد سیب کا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو یا پھر معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں اسپاگول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں، چند ہی منٹوں میں آرام آ جائے گا۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کرنے کی عادت بنائیں، اس سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ کا وزن بڑھے گا۔ کچا دودھ پینے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ اگر دانت پیلے ہو یا پھر دانتوں میں درد ہو تو انگارے کی بھنی ہوئی راکھ میں کچھ نمک ملا کر دانتوں پر لگائیں، اس سے پیلے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور دانتوں کا درد بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کریں، اس سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے اور جلد کے مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ کچی ہری مرچیں کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان نے عورتوں کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو اور اس سے حلال رزق کا تقاضا کیا کرو۔ اگر شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہو تو دوسروں کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو بچوں کی تربیت بھی اچھی کیا کرو۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور اس سے پیٹ نہیں پھولے گا۔ رات کی رانی کے پھولوں کو سونگھنے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔
نہار منہ میتھی دانہ بھگو کر اس کا پانی پی جائیں۔ قبض ہو جائے تو بکری کے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، فوری قبض میں آرام آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار و درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں دودھ گرم کر کے پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ زعفران کے استعمال سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے 1 مہینے میں شوگر جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی نہ کھائیں کیونکہ اس سے نیند متاثر ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو سکتے ہیں، جبکہ ادرک کا استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ استعمال کریں۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت اپناؤ، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ معدے میں گیس ہو تو 1 کپ گرین ٹی کا پینے سے آرام ملتا ہے۔ تیز تیز چلنے سے جلد کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھائیں، وزن بڑھنے لگ جائے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک صحت مند زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، کم بیمار پڑو گے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو لیمو چوس لیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغ کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت ہی مفید چیز ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کی اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کو کم کر دے گی اور جلد پر نرم و ملائم، نکھری نکھری صاف دکھائی دے گی۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے، سبزی میں یا سلاد میں۔ نہار منہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھائے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوری دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سبزی کوئی بھی ہو، کم مسالے والی ہو تو سارے جسم کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ جلدی بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے قبل سر میں سرما لگانے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی سرما آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس سے آنکھیں ہمیشہ چمکدار رہتی ہیں۔
رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کمزوری کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کرو، میٹھی نیند آئے گی۔ کشمش معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ جوڑوں کی امراض، بالوں کا گرنا اور کینسر تک کا خطرہ ہو تو کشمش کھایا کریں۔ زیادہ دیر تک جاگنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کھانے کے بعد ہاضمہ خراب رہتا ہو یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو سیاہ نمک، خشک ادرک اور اجوائن کو پیس کر سفونف بنا لیں اور دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کے مستقل استعمال سے ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے اور گردوں کو مضبوط بنانے میں ناریل کا پانی بے حد مفید ہے۔ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کولونجی کھائیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبائیں۔ مچھروں اور مکھیوں کو دور بھگانے کے لیے نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی دیں۔ تمام مچھروں اور کیڑوں مکوڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کمزور افراد کے لیے کدو اور چنے کی دال ملا کر پکانا بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو تو وہ بینگن کی سبزی یا بینگن کا بھرتا کھائیں، کیونکہ یہ بلغم کا دشمن ہے۔ آواز کی خرابی کو دور کرنے کے لیے پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن کو پیس کر چٹنی بنائیں۔ 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ آپ کا گلا اور آواز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے شہد اور گاجر کا رس، کھانے والا سوڈا اور پانی ملا کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بیر کھائیں، جبکہ ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے دودھ کے ساتھ بادام کھانا بہتر ہے۔ بچوں کے ہاتھ پاؤں کے دردوں کے لیے ٹماٹر کا رس مفید ہے۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے بکری کا دودھ استعمال کریں اور مچھر بھگانے کے لیے رات کو امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھیرے، سلاد اور زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال کریں۔ بند گوبھی کا سالن کھانے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ انگور خون کی نالیوں کو سکون دیتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کی گردن پر تل ہو زیادہ بیمار رہتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو زیتون کا تیل ناف میں لگا کر مسل دیا کریں، کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے میں نہ بٹھائیں ورنہ گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خواب میں خود کو کھلے بالوں میں دیکھنا مطلب کہ مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جن عورتوں کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی، جوڑوں کا درد، گردے کی بیماریاں اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر کھانا ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے اور اس کا قہوہ پینے سے جسم کی اضافی چربی کم ہوتی ہے۔ ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ خارش کے علاج کے لیے ایک چھٹانک سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور تیل میں اچھی طرح حل ہو جائے تب یہ دوا تیار ہو جائے گی، جو ہر قسم کی خارش، مچھر اور مکھی کے کاٹنے کے لیے بے حد مفید ہے۔
सरसों के तेल को गर्म करके चंद कतरे कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है और बहरापन ख़त्म हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक नाम लिखें। शुक्रिया।